اور یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، اس چینل سے میں اور بھی گزارش کروں قوم کے لیے کہ خدا را متحد ہو جائیں، اتحاد کی فضا قائم کریں، اپنے آپ اندر وحدت پیدا کریں۔ مومنین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور میں 70 سے زیادہ شیعہ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اب ان کے لواحقین کے ساتھ وہ تو ایک ہو گیا، وہ جنتی تھے، جنت میں چلے گئے، لیکن حکومت نے ان پر کیا ظلم کیا؟ ابھی ہمارے ساتھ حجت الاسلام قبلہ مولانا محمد باقر گھلو صاحب لواحقین سے مل کے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس کا احوال قبلہ صاحب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو سانحہ پشاور ہوا اس کی جتنی ہی مذمت کی جائے کم ہے، سانحہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر پشاور وہ پہلی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، وہ سانحہ ہمیں دکھائی ہیں۔ یہ تو شہداء جن کی نام اور جن کی شناخت ہوئی ہے، اس ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی لاشیں ملے ہی نہیں ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جیسے کوئی ڈھیر پڑا ہوا ہو۔ اللہ، یہ کیفیت تھی۔ اصلاً وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہم وہ دیکھ سکیں۔ بہرحال جو سانحہ ہوا اس کی تو مذمت پوری دنیا کر رہی ہے، لیکن حکومت کی جو بے حسی دیکھنے کو آئی ہے اور پشاور انتظامیہ، ہسپتال کی انتظامیہ، وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ ورثاء سے ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور ہم نے وہاں سنا ہے کہ گلی میں تھی مسجد، وہ مسجد ہم نے دیکھی ہے، اور مین روڈ تک کچھ فاصلہ تھا، تو وہاں زخمیوں کو اور شہداء کی لاشوں کو لانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اپنی مدد آپ، حتیٰ کچھ ان میں سے زخمی ایسے تھے کہ جو زیادہ زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ سڑک پر لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں، زخمی بھی پڑے ہوئے تھے، کوئی ایمبولینس، کوئی انتظام نہیں تھا کہ انہیں ہسپتال تک پہنچایا جائے۔ اور پھر جب ہسپتال پہنچے ہیں، ہسپتال کی انتظامیہ کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ وہاں صرف 2 ڈاکٹر تھے، کوئی ایکس رے کا انتظام نہیں تھا، کوئی ٹیسٹ کا انتظام نہیں تھا۔ ریڑھیوں پر لوگ اٹھا کے دوسری ہسپتال ایکس رے کے لیے لے جا رہا تھا، اور راستے میں لوگ دم توڑ رہے تھے، راستے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت ملی ہے ان کو۔ اور پھر کہ اتوار ہے، ایمرجنسی میں کیا اتوار ہوتا ہے؟ جب ایمرجنسی ہے تو اس میں کوئی چھٹی نہیں، کوئی اتوار نہیں ہے۔ لواحقین کے مطابق بہت سارے لوگوں کی شہادت ہسپتال کی غفلت اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، آئی جی ہیں یا منسٹر ہیں، ان کی طرف سے انتہائی گھٹیا حرکت جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ کوئی بھی ایک ذمہ دار کسی شہید کے لاش پہ نہیں پایا، جنازے پہ نہیں پہنچا۔ صرف جو 2 ہمارے پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کی جنازے پہ گئے ہیں، ان شہیدوں میں سے کسی کے جنازے پہ کوئی نہیں آیا۔ اور ابھی تک بھی آئی جی نے پریس کانفرنس کرنی تھی، ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، ابھی تک شہداء کے وارثوں کو کوئی تسلی نہیں دی گئی، ابھی تک گورنمنٹ کے پی کے کی طرف سے شہداء کے وارثوں کے لیے کسی قسم کے کوئی پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اگرچہ وہ نہیں طلب کر رہے کہ ہمیں کوئی پیکیج دیا جائے، لیکن یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، جس طرح پولیس کو دینا چاہیے اور بہت زیادہ پیکیج مل رہا ہے۔ یہ بھی ملک کے ٹیکس پے کرنے والے لوگ تھے۔ کے پی کے کی گورنمنٹ نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں اس بات پہ نہایت ہی تشویش ہے، اور پوری قوم میں تشیع کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر کیوں نہیں ادارے، ایجنسیاں۔ تعجب کی بات ہے کہ اس ملک میں ہر کسی کے موبائل کالیں ٹریس ہو سکتی ہیں، دہشت گردوں کی کالیں ان سے ٹریس نہیں ہوتی، اور پھر دہشت گرد بارڈر کراس کرتے ہیں، آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر شہر کے یعنی وسط شہر میں آ جاتے ہیں۔ ہماری ایجنسیز کو، ہمارے اداروں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہذا پوری شیعہ قوم کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ان شہداء کے قاتلوں کو فوراً قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، سہولت کاروں کو مار دیا۔ کیوں مارو گے؟ ان کو پیش کرو
اور پوری قوم کے سامنے ان کے بیان دو کہ وہ کہاں سے آئے, کون ان کے سہولت کار ہیں. اب صرف باتوں سے یہ کام نہیں چلے گا. اب اس قوم کو ان قاتلوں کی لاشیں چاہیے. اب یہ قوم ان قاتلوں کو اپنے سامنے تڑپنا دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ پتہ چلے اگر اس ملک میں ایک قاتل کو بھی سزا ہو چکی ہوتی اور یہ دہشت گردانات نہ پھرتے تو کبھی بھی اس ملک میں دہشت گردی نہ ہوتی. یہ پکڑتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی بہانے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر دوبارہ پاکستان میں دہشت گردی. اب آپ تازہ کراچی میں ثانیہ پیش ہوا, یہ 2 دن ہوئے ہیں, پاسبان اعضاء کے سیکرٹری جنرل کو شہید کر دیا گیا. یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے, اور پوری قوم شیعہ اور خصوصاً کراچی کے مومنین تشویش کی حالت میں ہیں. اور اب قوم کو سوچنا پڑے گا. اور یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, اس چینل سے میں اور بھی گزارش کروں قوم کے لیے کہ خدا را متحد ہو جائیں, اتحاد کی فضا قائم کریں, اپنے آپ اندر وحدت پیدا کریں اگر اس ملک میں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں.